رمضان کے انعامات میں سے ایک انعام رمضان کی خاص نماز ہے جس کا نام ہے نماز تراویح۔ یہ خاص رمضان کی نماز ہے، سپیشل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری تیاری کر کے، جس طرح کسی بڑی مہم کی تیاری ہوتی ہے، تو آپ اس طرح محضر اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتے اور پوری شدت کے ساتھ تیاری کرتے رمضان کی، پورے اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا۔ یہ الفاظ قابل غور ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان کا رات کا قیام کرے گا۔ ایک ہے قیام اللیل، وہ ہے تہجد، اور تہجد پورا سال ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اور ایک ہے قیام رمضان، من قام رمضان ایمانم و احتسابا، جو آدمی رمضان کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب، ثواب کی نیت سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا قیام یہ خاص قیام ہے، اور اس کا نام ہے تراویح۔ اس کا نام کیا ہے؟ قیام رمضان کا نام کیا ہے؟ اور قیام اللیل کا نام کیا ہے؟ تہجد۔ قیام اللیل اور ہے، قیام رمضان اور ہے۔ یہ جو تراویح ہے یہ صرف رمضان کی نماز ہے، اور تہجد یہ پورے سال کی نماز ہے۔ اب بعض وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تراویح کا انکار کیا، اور انکار کی وجہ عداوت صحابہ، صرف صحابہ کی عداوت کی وجہ سے تراویح کا انکار کر دیا۔ اور وہ دو فرقے ہیں، ایک روافض اور دوسرے غیر مقلد۔ یہ دونوں فرقے تراویح کے منکر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ روافض تھوڑے بہادر ہیں، وہ کھل کے بے ایمانی کرتی، اور یہ جو غیر مقلد اہل حدیث نامی فرقہ ہے یہ تھوڑے بزدل ہے، کام وہی رافضیوں والا کرتے ہیں لیکن تقیہ بھی ساتھ ہے۔ اب انہوں نے کیا؟ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ تراویح کوئی نماز نہیں۔ آپ روافض کا سنیں، نیٹ پر موجود ہے، ان کے بڑے بڑے ذاکر کہہ رہے ہیں ہمیں 5 لاکھ روپیہ دو، ہم ایک رکعت تراویح نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی۔ حضرت عمر، اس لیے ہم تراویح کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو ان کا مذہب ہے، جو کام صحابہ نے کیا انہوں نے نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے قرآن بھی نیا بنا لیا۔ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن صحابہ نے جمع کیا،
حضرت عثمان اس قرآن کے ناشر ہیں۔ صحابہ نے جو نماز پڑھی، شیعہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ صحابہ نے جو قرآن جمع کیا، شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا، علل اعلان نہیں مانتا۔ صرف جہاں پاکستان میں شیعہ کی اردو میں جو کتابیں چھپی ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں۔ یہ فرمان علی کا حاشیہ اور ترجمہ، تو فرمان علی شیعہ کا بڑا مفسر ہے، اس نے کئی مقام پہ آیات پہ تبصرہ کیا کہ یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں۔ مقبول حسین دہلوی، ترجمہ مقبول، اس کی کوئی صفحہ خالی نہیں جس میں اس نے بک بک نے کی ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ تفسیر کمی، صافی، اصول کافی اور یہ سب کتابیں بلکہ مستقل اس عنوان پہ کتابیں لکھی گئی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ مستقل کتاب کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ وجہ کہ یہ قرآن صحابہ نے جمع کیا، اور جب صحابہ کا وہ ایمان نہیں مانتے تو قرآن پہ ایمان کیسے ہوگا؟ یہ بات تو عقلاً ٹھیک ہے کہ جب وہ صحابہ کی امانت، دیانت، صداقت، ان کی دینداری، ایمانداری نہیں مانتے تو وہ کس طرح قرآن پہ ایمان رکھ سکتی؟ اس قرآن کو وہ مان سکتا ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت موجود ہو، صحابہ کا ایمان پہ اعتماد، ان کی ثقات، ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کے ایمان، ان کی دینداری، ان کی وفاؤں پہ جس کو یقین ہو تو وہ تو یہ قرآن مان سکتا ہے، اور جس کا صحابہ پہ اعتبار نہیں وہ اس قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج جا کے دیکھو رمضان ہے، امام باڑے رونق سے خالی ہے، امام باڑے اسی طرح برباد اور اسی طرح ویران ہے جس طرح پورا سال۔ اور یہ بھی شیعہ قوم کے لیے مقام عبرت ہے کہ پورا سال بھی امام باڑے قرآن کی فضاؤں سے خالی، اور رمضان میں جب شیطان بھی پابند اور نیکیوں کی ایک بہار کا مہینہ، صحابہ کی دشمنی نے شیعوں کے گھروں کو، ان کے امام باڑوں کو اس موسم میں بھی برباد رکھے اور ویران پڑے۔ اور جہاں ہماری مساجد دیکھیں، ہر مسجد میں قرآن کی آواز آ رہی ہے، کوئی تلاوت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، دورے پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، تو اہل سنت قرآن کے ساتھ جی رہے، اور صحابہ کے دشمن دنیا میں بھی قرآن جیسی بہار اور قرآن جیسی جنت سے محروم ہیں۔ جنت کی بھی وہ لذتیں نہیں جو قرآن مقدس کی لذات ہے، اور جو مزہ قرآن میں ہے، لیکن یہ ان کو دنیا میں نقد سزا مل گئی۔ اور اسی طرح بالکل اسی کے نقش قدم پہ چل کر غیر مقلد اس نے بھی ہر وہ کام چھوڑنے کی کوشش کی جو صحابہ نے کیا، اور اس میں ایک کام یہ تراویح ہے۔ دھوکہ کیا دیتی کہ تراویح 20 نہیں 8 ہے، یہ دھوکہ دیتی، حالانکہ آپ ان سے تحقیق کریں اور پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی اہل حدیث 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دے کسی حدیث سے، 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ،
کسی حدیث کی کتاب میں نہیں کہ تراویح 8 ہے، 8 کا لفظ بھی ہو، تراویح کا لفظ بھی ہو، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ اور 8 تراویح بن ہی نہیں سکتی، لفظوں پہ بھی غور کیا جائے نہیں بن سکتی۔ اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو نماز پورا سال اس کا نام تہجد ہے، اسی نماز کا نام رمضان میں تراویح ہے۔ نماز وہی 8 رکعت ہے، 11 مہینے اس کا نام کیا ہے، تہجد، اور 1 مہینہ اس کا نام تراویح۔ اب نماز بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ نماز بڑھ گئی؟ نہیں بڑھی۔ نماز وہی 8 رکعت ہے، صرف فرق یہ بنا کہ 11 مہینے میں اس کا نام تہجد ہے اور رمضان میں اس نماز کا نام تراویح۔ تو نام بدلنے سے نماز تو نہیں بڑھی، وہی 8 رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ غیر مقلد بھی روافض کی طرح تراویح کے منکر ہے۔ صرف انہوں نے یہ کام کیا کہ تہجد کا نام تراویح رکھ دیا، لیکن رمضان کی زائد نماز کے یہ قائل نہیں۔ اس لیے 8 اور 20 میں جھگڑے کی ضرورت بھی نہیں۔ ان سے آپ کہہ دیں کہ رمضان کی کوئی زائد نماز ہے یا نہیں۔ اب اس پہ دلیل کیا لائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے گھر کی نماز کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 11 رکعت۔ اس حدیث کو انہوں نے فٹ کیا، دیکھو جی 8 تراویح ہے، لیکن اس میں بھی پھنس گئے۔ انہی سے آپ پوچھ لیں 8 اور 1 11 ہے یا 8 اور 3 11 ہے؟ ادھر کہتے ہیں وتر 1 ہے، ادھر 8 اور 1 11 یا 8 اور 3 11؟ اب یہ عجیب قوم ہے، ان کا جی کرے تو 8 کے ساتھ 1 ملا کے 11 بنا دیتی، 8 اور 1 11، اور اگر ان کا دل کرے تو 3 کو 1 بنا دیتی، اور اگر ان کا دل کرے تو 1 کو 3 بنا دیتی۔ اب جہاں تراویح تہجد کا مسئلہ آیا، انہوں نے 1 کو 3 بنا دیا، اور جہاں زنانیوں کا مسئلہ آیا طلاق کا، وہاں پر انہوں نے 3 کو 1 بنا دیا۔ یہ ہے مذہب، اور کہتے کہ ہم اہل حدیث۔ یہ حدیث کا مذہب ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو، یہ غیر مقلد، یہ تراویح کا منکر فرقہ ہے، اور بزدل اتنا ہے کہ انکار واضح نہیں کرتا۔ 20 اور 8 کا جھگڑا ہے، حالانکہ وہی تہجد، اسی کا نام اس نے رکھ دیا تراویح۔ رمضان کی نئی نماز قیام رمضان میں کوئی نماز زائد ہے یا نہیں، اس کا یہ پکا منکر ہے۔